اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم سب کے لیے بڑی مسرت کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ مدرسہ فیض العلوم کے وہ بچے جن کو اللہ پاک نے حفظ قرآن پاک کی دولت عطا فرمائی ہے، ان کی دستار بندی کا عمل ہم سب کے سامنے آیا ہے۔ اللہ پاک یہ نعمت ان کو مبارک کرے اور پوری زندگی اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ان کو یہ جو نعمت اور جو دولت ملی ہے، اس میں تنہا ان کی محنت کا دخل نہیں ہے، بلکہ ان کی محنت کے ساتھ ان کے اساتذہ اور مدرسے کا پورا عملہ، پھر ان کے والدین اور سرپرست اور مدرسے کے جو معاونین ہیں، سب لوگوں کی محنتوں کے نتیجے میں اللہ پاک نے یہ خوشی کے دن ان کو میسر فرمائے ہیں اور یہ نعمت ملی ہے۔ اس لیے جن جن لوگوں کا اس میں تعاون ہے، مدرسے کا عملہ ہے، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھے۔ اس وقت دو باتیں عرض کرتی ہیں۔ سب سے پہلی ایک بات یہ عرض کرنے کی ہے کہ ہمارے دینی مدارس، مکاتب اور اداروں میں ایک معمول یہ ہے کہ جو بچے تکمیل کر لیتے ہیں، چاہے وہ ناظرے کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ حفظ کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ علوم کے اعتبار سے، جن کو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ عالم ہو گئے۔ دستور یہ ہے کہ بچے جب پڑھ لیتے ہیں تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ان کے لیے ایک پروگرام ہوتا ہے اور سب کے سامنے دستار بندی ان کی جاتی ہے۔ یہ ایک عمل چلا آ رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ جو عمل ہوتا ہے، دینی جو مکاتب اور مدارس ہیں، ان کی جو مالی حالت ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تقاضا اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سب پروگرام کرنا گویا اوپر ایک بوجھ مزید آ جاتا ہے۔ اس کے برخلاف عصری تعلیم حاصل کرنے والے، مثلا کوئی ڈاکٹر ہو گیا، کوئی وکیل ہو گیا، کوئی انجینئر ہو گیا، ظاہر ہے ان کی تعلیم پر تو اتنا خرچ آتا ہے، وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے علم میں اور غالباً آپ کے علم میں بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ کوئی بچہ محلے کا، شہر کا ڈگری لے لی وکالت کی یا ڈاکٹری کی یا انجینئرنگ کی، تو اس کے لیے بھی یہ اعزاز و اکرام اور یہ اہتمام ہوتا ہو۔ آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا، بلکہ عصری تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور ڈگری لے لینے کے بعد میں شہر والوں کو کیا، بلکہ بعض اوقات جو ہے محلے والوں کو بھی خبر نہیں ہو پاتی کہ ڈگری لے کے یہ آ گیا ہے۔ لیکن ان مدارس و مکاتب میں پڑھنے والے جو بچے ہیں، چاہے ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو، جب وہ تعلیم اس کی مکمل ہو جاتی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے تعلیم مکمل ہونے کے بعد باقاعدہ ایک پروگرام ہوتا ہے، پورے شہر کو اطلاع ہو جاتی کہ یہ حافظ قرآن ہو گیا، یہ عالم ہو گیا، یہ مدرسے سے فارغ ہو گیا۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ میں اس تعلق سے سمجھانے کے لیے بات دیکھیے، ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں
اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا. اچھا، نبی نہیں آئے گا اور آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، تو اب آپ کا جو مشن ہے اور آپ کی جو میراث ہے اور آپ کی جو وراثت ہے، اللہ پاک نے حکیمانہ نظام اس میراث کی حفاظت کا، اس کی بقا کا، اس کی اشاعت کا یہ بنایا ہے کہ ان مدارس و مکاتب میں جو تعلیم دی جاتی ہے اصلاً اور بنیادی طور پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، یہ ان کی وراثت ہے. وراثت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وراثت وہ ہے جو مال کی ہے، مادی اور دنیاوی ہے. اے بیٹا، یار جیت کے تم نے ہار والا کام کر دیا. میں نے عرض کیا یہ ہار پر ایک بات یاد آ گئی. میرے شیخ محی السنہ حضرت اقدس شاہ ابرار الحق صاحب، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ دستار اور یہ پگڑی یہ تو ان کی کامیابی اور ان کی جیت کی علامت ہے، اور ہار ڈالنا جیتنے والے وہ تو ہار ہو جائے گا بیچارے، تو ہار کھائے گا بارے اس کے اوپر ہو. جب آپ نے اس کی جیت کی سند دے دی ہے تو یہ ہار کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ صرف ہماری اپنی یہ خواہش ہوتی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خاص طور سے ابھی جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان کی قیمت، ان کی اہمیت کو محسوس کیا جائے کہ وراثت دو ہیں. ایک میراث دنیا کی ہے اور ایک میراث دین کی ہے. دنیا کی جو میراث ہے مال کی شکل میں، اللہ پاک نے اس کی بھی حفاظت کا اور اس کی حفاظت کے لیے مستقل ایک فن اور ایک علم شریعت کے اندر رکھا جس کو میراث کہتے ہیں، تاکہ جانے والا جو دنیا سے گیا ہے تو اب اس نے جو کچھ ترکے میں چھوڑا ہے وہ ترکہ اس کا ضائع نہ ہونے پائے اور جو اس کے حقدار ہیں وہ ان کو پہنچ جائے. تو دنیا کا کی جو میراث اور وراثت ہے، اللہ پاک اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس کے وارثین کو اللہ نے متعین کر دیا کہ ان کو ملے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی جو وراثت ہے اس کی حفاظت کا تو اللہ پاک نے انتظام فرما دیا، اور انبیاء کرام کی جو وراثت ہے، بالخصوص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے، اس وراثت کی حفاظت کا اللہ انتظام نہیں کرے گا. یقیناً اللہ پاک ان کے وارثین قیامت تک پیدا کرتے ہیں، اور ان وارثین کا انتخاب اللہ پاک کرتا ہے. خوب ذہن میں رکھیے کہ یہ قرآن کی، حدیث کی، شریعت کی، سنت کی جو تعلیم اور علم ہے یہ ہر کس و ناقص کو نہیں ملتا ہے. اللہ پاک جس کا انتخاب کریں گے اس کو ملتا ہے. جس طرح نبوت کسبی، انسان کی محنت، انسان کی صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر نہیں ہے، خالص اللہ کا انتخاب ہے، بالکل اسی طریقے پر ان کے وارثین، ان کے علم کی وراثت جن کو ملے گی، خالص ان کا انتخاب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. اور دیکھیے انبیاء کرام کی تاریخ، انبیاء کرام کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی نبی دنیا کے اندر ایسا نہیں آیا ہے کہ جناب والا نبی بھی ہو خاموش گپ چپ اپنی نبوت کا اعلان کرے نہ لوگوں کو بتائے. کوئی نبی ایسا نہیں آیا. ہر نبی جب دنیا میں آیا اس نے آنے کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، اپنا پیغام دیا ہے، اپنی دعوت دی ہے، لوگوں کی طرف بلایا. کوئی نبی چپ چاپ نہیں ہوا ہے. تو جس طرح ہر نبی نے اپنی
اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے بزرگوں کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ انبیاء کرام جس طریقے سے ان کی اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اسی طرح نبی کے جو وارثین ہیں ان کے وارث ہونے کا اعلان اس پگڑی کے ذریعے سے کر دو، تاکہ پوری قوم کو معلوم ہو جائے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوگا۔ اسی لیے جن لوگوں کے سروں پر یہ پگڑیاں رکھی جاتی ہیں، اب ان کی حیثیت بدل گئی، اب ان کی اوقات کچھ اور ہو گئی، ان کی ذمہ داریاں ہو گئی، اور قوم کی بھی ذمہ داری ان کے ساتھ متعلق ہو گئی۔ میں اپنے ان عزیز طلبہ کے واسطے سے آپ سب سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کا نزول اور وحی کا سلسلہ ہوا تو اس سے پہلے اللہ پاک نے شق صدر یعنی سینے کا شق فرمایا اور قلب اطہر کو دھلا گیا، صاف کیا گیا۔ یہ روایات کی تفصیل میں اس میں نہیں جانا چاہتا میں۔ یہ عمل کیوں کیا؟ یہ عمل اس بنیاد پر ہوا، اس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے، ہر وہ شخص جس کے سینے کے اندر قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، شریعت ہے، اس نعمت کا حق یہ ہے کہ اپنے سینے کو پاک اور صاف رکھے۔ دیکھیے، عطر اگر رکھنا ہوتا ہے تو گندی شیشے میں نہیں رکھا جاتا ہے، دودھ اگر رکھنا ہوتا ہے تو برتن کو صاف کر کے رکھا جاتا ہے۔ جب دودھ کے لیے برتن کا صاف ہونا اور عطر کے لیے شیشی کا صاف ہونا ہے، اسی طریقے سے قرآن کسی کے سینے میں آئے، حدیث کا علم کسی کے سینے میں آئے اور ایمان کسی کے دل میں آئے، اس کا تقاضا، اس کا حق یہ ہے کہ اس کا دل گندے اخلاق اور گندی چیزوں سے پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ دل جتنا مجلہ اور مزکہ ہوگا، جتنا صاف ستھرا ہوگا، یاد رکھیے اتنا ہی قرآن کا مزہ آئے گا۔ سینے میں رہے گا تو مزہ آئے گا، تلاوت کرے گا تو مزہ آئے گا، دیکھے گا تو مزہ آئے گا۔ لیکن اگر سینہ گندا سندہ اس کا ہے تو یاد رکھیے یہ قرآن مجید کا حق ادا نہیں ہو پائے۔ مجھے اس وقت میں اسی کے تعلق سے توجہ دلانے کے لیے عرض یہ کرنا ہے کہ ایک بہت بڑے علامہ عبدالوہاب شعرانی، بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے حفاظ کے لیے خاص طور پر ایک بات لکھی ہے، لیکن میں اس کو آگے بڑھا کے یاد کر دوں کہ جو حافظ نہیں ہے اور ان کے سینے میں قرآن تھوڑا بہت تو ضرور ہوتا ہے، ارے بھائی سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، قل هو اللہ یاد ہے، انا اعطینہ یاد ہے، بعضوں کو اور بھی سورتیں یاد ہے، جن کے سینے میں قرآن ہے، اگر اس دولت کو رکھنے کے بعد اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر وہ غیبت کرتے ہیں، اگر وہ گانا گاتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، اپنی نظروں کو گندا کرتے ہیں، تو قرآن دل میں بولتا ہے، او بے حیا، مجھ کو سینے میں رکھ کر کے تو یہ گندی حرکتیں کر رہا ہے۔ تمہارے سینے میں اگر قرآن ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری زندگی قرآن کے رنگ میں رنگنا چاہیے۔ تمہاری زبان، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ و پیر اب تمہارے نہیں رہے، یہ اللہ کے ہو گئے، کیونکہ اللہ پاک نے تمہارے سینے بھی سماعت کو اتارا۔ ہم آپ سے پوچھیں، اگر ٹنکی میں کیا ہے، پانی کی جو ٹنکیاں ہوتی ہیں، اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کیا ہے، ظاہر ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ٹوٹی کو کھولیے، آپ کھولنے کے بعد اگر دودھ آ رہا پتہ چلے گا کہ جو ہے ٹنکی میں دودھ ہے، اگر جناب والا شربت آیا تو معلوم ہوا شربت ہے اس کے اندر، اگر صاف ستھرا پانی آیا تو معلوم ہوا پانی ہے۔ لیکن اگر گندا سڑا پانی نکل رہا، اس کا مطلب ہے کہ ٹنکی کے اندر گندا پانی ہے۔ مسلمانوں، ہم قرآن والے ہیں، ہمارے سینے میں قرآن ہے، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن زبان سے گناہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے گناہ کر رہے ہیں،
ہاتھوں پیر سے گناہ کر کے دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں قرآن نعوذ باللہ نہیں ہے۔ اگر قرآن ہمارے دل میں ہوگا اور ہوتا تو اس کا اثر پورا ہمارے وجود پر ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم سب لوگ یہ ارادے کریں کہ اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں گے۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے، قرآن مجید کو دیکھیں گے، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھیں گے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ میں نے جو روایت پڑھی اس میں فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک۔ میں مختصر اس لیے بیان کر رہا ہوں، ٹائم جو ان لوگوں نے ہم کو دیا تھا وہ تو کسی اور کی نظر ہو گیا ہے۔ اب میں صرف مد زائد میں بیٹھا ہوں، بہت تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد پروگرام آپ کا چلتا رہے گا۔ اس میں دیکھو، قرآن کے ساتھ اگر تعلق رہے گا، قرآن سے جڑے رہیں گے، قرآن سے وابستگی ہماری رہے گی، تو جس طرح اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، قرآن والے کی بھی حفاظت کرے گا اللہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ قرآن کی تو حفاظت کرے اور قرآن والوں کی حفاظت نہ کرے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن والے کی حفاظت کرے گا۔ چونکہ مدرسے کے تعلق سے پروگرام ہو رہا ہے تو ہم آپ سے عرض کر دیں، یہ مدارس اور یہ مکاتب، یہ دینی درسگاہ، یہ اللہ پاک کا مشن ہے، یہ اور حفاظت کا حکیمانہ نظام ہے، اور ظاہر ہے اللہ کے نظام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، اس کا نظام اپنی جگہ رہے گا، چلتا رہے گا۔ ہماری سعادت مندی یہ ہوگی اس نظام میں ہم شریک ہوں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید جب اترتا تھا تو اس زمانے میں بھی حالات آئے ہیں، اور لوگ کیا کہتے تھے؟ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ فرمایا کہ اس کو سنو نہیں، کانوں میں انگلیاں لگا دو، روئی ڈال دو تاکہ آواز نہ آنے پائے، شور کرو، ہنگامہ کرو۔ لیکن اللہ نے اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے تمہارے بھروسے پہ تھوڑی نہ اتارا ہے، ہم حفاظت کرنے والے اس کی۔ اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کی، اور حفاظت کی ایسی شاندار طریقے پر۔ ایک بات غور کرتے چلیے، جن چیزوں کا تعلق اللہ پاک کی ذات سے ہے، تاریخ بتا رہی ہے کہ اللہ نے عجیب و غریب انداز کے اوپر اس کی حفاظت کی۔ دیکھو، 3 نعمتیں اللہ پاک نے امت کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک اپنا کلام دیا ہے، یعنی قرآن پاک، ایک اپنا گھر بیت اللہ دیا ہے، ایک اپنا نبی محمد رسول اللہ عطا فرمایا۔ تینوں کی حفاظت، سبحان اللہ، آپ تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، اللہ نے کیسی حفاظت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، غور کیجئے کیسے حالات تھے، کیسا ماحول تھا، چاروں طرف کیا ہو رہا تھا، لیکن اللہ جب حفاظت پر آتے ہیں تو پھر کسی کا کچھ کوئی پر نہیں مار پائے گا۔ اللہ کی حفاظت کا نظام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، میں ایک جز صرف ذکر کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ نبی پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یہ میں نے حضرت صدیق اکبر کا تذکرہ خاص طور سے کیا ہے اس بات کو بتانے کے لیے، مسلمانوں، نبی پاک کی سیرت کا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ اس واقعے کا ذکر کیا جائے، شان نبوت کا کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ تذکرہ کیا جائے اور صحابہ کے ذکر کے بغیر وہ مکمل ہو جائے، ادھورا رہے گا، ناقص رہے گا۔ آج بہت سارے لوگ وہ ہیں جو حضور کی سیرت تو سننا چاہتے ہیں، لیکن سیرت ایسی ہو کہ کسی اور کا تذکرہ نہ آئے۔ کیا کہہ رہا ہے مسلمان؟ جی نہیں، اللہ پاک نے بھی نبی پاک کا تذکرہ جہاں کیا ہے، سب سے بڑی بات حضرت علماء تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں عرض کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت، سب سے بڑی صفت اور تمام کمالات کا جامع ہونا، آپ کا رسول اللہ ہونا ہے۔
کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، قرآن کی آیت ہے۔ سب سے بڑا دعویٰ دنیا کا اللہ کے رسول ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک کی سب سے بڑی صفت، سب سے بڑا کمال آپ کی رسالت کا تذکرہ کیا، لیکن تنہا ذکر رسول اللہ کا نہیں آیا، صحابہ کو جوڑ دیا ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کو جوڑ کے اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو میرے پیغمبر کی نبوت اور رسالت، کمالات یہ جبھی مکمل ہوں گے جب صحابہ کرام کا تذکرہ ساتھ میں کیا جائے گا۔ بغیر صحابہ کرام کے تذکرہ کیے ہوئے سیرت نامکمل رہے گی، ناقص رہے گی۔ اور صحابہ کا ذکر بغیر حضور کے، سبحان اللہ، مریض اچھا ہو گیا ڈاکٹر کا تذکرہ نہیں آپ کر رہے ہیں، مرید کمال پر پہنچ گیا اور پیر کا تذکرہ آپ نہیں کرنا چاہتے، نہیں۔ اگر مریض کی صحت مندی کا تذکرہ ہوگا تو یقیناً ڈاکٹر حکیم کا بھی ذکر کیا جائے گا کہ یہ صحت کہاں سے مل گئی اس کو آ کر کے۔ کسی شاگرد کے علمی کمال کی بات چلے گی تو بات یہ بھی کرنا پڑے گی کہ کون استاد اس کا تھا۔ صحابہ کا ذکر ہو اور پیغمبر کا نہ ہو ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جیسے دودھ کی سفیدی اور دودھ کو قیامت تک الگ نہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح نبی پاک اور صحابہ کرام کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے غار میں گئے، سب کو پتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ میں، سب کو پتا۔ حفاظت کا انتظام کر رہا تھا میں، کیسی حفاظت کی اللہ پاک نے، غور تو فرمائیے۔ دو چیزیں جو ہماری نظروں کے اندر بالکل کمزور، آپ بتائیے مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے، جو اس کا جالا ہوتا ہے، کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ بہت مضبوط ہوتا ہے، لال قلعے جیسا ہوتا ہے؟ جی نہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے تار جو باریک باریک سے ہوتے چمک میں آتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا؟ اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، سب سے زیادہ کمزور اگر کوئی گھر ہے تو مکڑی کا جالا ہوا کرتا ہے۔ لیکن اللہ بڑی قدرت والے ہیں اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم تمہاری حفاظت کے محتاج نہیں ہیں، ہم جب چاہیں حفاظت کر لیں جس سے چاہیں۔ غار میں موجود ہیں دو کبوتر، جناب والا وہ اپنا گھونسلہ بنا کر کے وہاں انہوں نے ڈیرا ڈالا اور مکڑی نے جالا بن دیا، پیغمبر کے اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا جو نظام ہے اس نظام میں کوئی عقل، کوئی فہم، کوئی سمجھ اس کو پا نہیں سکتی کہ اللہ کیسے حفاظت کرے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، قرآن کی حفاظت موضوع بہت لمبا لیکن ہے بڑا دلچسپ، یہ موقع نہیں حضرات کو بیان کریں گے، بس میں تو اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سب اللہ یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر کی امت قرآن سے جڑے، قرآن سے رابطہ کرے، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے۔ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جناب گھر میں مخمل کے جزدان پہ آپ رکھے رہیں، الماری کی زینت بنوا دیں، دکان کا افتتاح ہو تو اس کی آپ تلاوت کر لیں، بیمار کوئی ہو جائے تو اس کو پڑھ کر کے دم کر دیں، یا قرآن مجید کو جناب والا کوئی موقع آ جائے قسم کھانے کو تو ہاتھ رکھ کر کے آپ قسم کھا لیں، یا تبرک کے طور پر آپ گھر ہرگز نہیں۔ قرآن مجید کے مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے احادیث رسول اللہ کی روشنی میں قرآن کو سمجھ کر کے اپنی زندگی اس سانچے میں ڈھالنا، یہ ہے قرآن مجید کا حق۔ اس کا فرمایا القرآن حجت لک او علیک، جب اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا تو یہ مدارس و یہ مکاتب، یہ خانقاہی جو ہے یہ سب اللہ کی حفاظت کا حکیمانہ نظام ہے یہ، اور جب حکیمانہ نظام ہے تو جب تک حفاظت رہے گی تو حفاظت کے جتنے یہ ذرائع ہیں یہ قیامت تک رہیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہمارے لیے سعادت کی بات یہ ہوگی کہ ہم سب قرآن کو پڑھیں، تلاوت کریں۔ دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا فرض ہے، قرآن کی تلاوت کرنا فرض ہے،
اور صحت اور تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا فرض ہے۔ یہ تھوڑی نا لشٹم پشٹم الٹا سیدھا جو سمجھ میں آیا وہ ہم نے شروع کر دیا، نہیں۔ جس طرح اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو تلاوت کا طریقہ بتایا، تلاوت کروائی، اسی طریقے پر تلاوت کا کرنا اور کرنے کی فکر کرنا اور سیکھنا، یہ سب ہماری ذمہ داریوں میں ہے۔ میں نے روایت پڑھی، فرمایا القرآن حجت لک او علیک، کہ قیامت کے دن یہ قرآن یا تو تمہارے لیے مفید ہوگا، نفع بخش ہوگا، یا تمہارے لیے وبال جان بنے گا۔ اگر قرآن کا ہم نے قرآن کے حقوق ادا کر دیے ہیں تو قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کرے گا اور ہماری بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم نے قرآن مجید کی حق تلفی کی تو پھر یاد رکھیے اللہ پاک کے دربار میں یہی قرآن اللہ اس کے ذریعے ہمارے خلاف کھڑا ہو کر کے کہے گا کہ یہ ہماری تلاوت نہیں کرتے تھے، ہم پر عمل نہیں کرتے تھے، ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، عمل کرنے والا، اور مرتے دم تک قرآن کی تعلیمات پر جمنے والا اللہ بنائے، اور قرآنی تعلیمات کے جتنے مراکز، مدارس، مکاتب ہیں، اللہ قیامت تک اس سلسلے کو رکھے اور ہم سب کو ان سے جڑا ہوا رکھے۔ بس میں انہی کلمات پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔